بیٹے امام محمد باقر اور امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، یہ جن کا نام ہے۔ اب میں نے رشتہ بتا دیا، حضرت علی کے پوتے ہی ہو گئی کہ وہ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ ہاں، امام حسین پاک کے کون ہوئے؟ پر پوتے۔ سمجھ میں آگئی؟ تو یہ امام جعفر صادق ہے، اور امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور امام موسیٰ کاظم کا مزار شریف کاظمین میں، وہ بھی بغداد سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ، وہاں بھی گیا، ٹھنڈا علاقہ ہے، سمجھے؟ اور امام موسیٰ کاظم کے 18 بیٹے تھے۔ اب یہاں سے سیدوں کی بیل بڑی ہے، سمجھ میں آگئی؟ حسینی سیدوں کی۔ چلو، تو امام جعفر صادق، ان کا گھر آج بھی کوفے میں ہے۔ وہ مسجد، جس مسجد میں حضرت علی کے ملجم ابن قیم نے جو وار کرا تھا، حملہ کیا تھا، جو خنجر مارا تھا، کس ملعون نے مارا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ ملجم ابن قیم۔ اس نے جو مارا تھا مسجد میں، وہ مسجد کی بالکل برابر میں صرف ستون پہ لکھا ہوا ہے، سمجھے؟ ھذا البیت لامام جعفر الصادق۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر لکھا ہوا کہ یہ ان کا گھر تھا۔ اب تو سب وہ جگہ بنا دی گئی، سمجھ رہے بات؟ اب سنو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک پر پوتے آل رسول۔ ہمارے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ تم زمین کو سونا بنا لو، بنا سکتے ہو کیا؟ اینٹوں کو سونا بنا لو؟ اگر اتنا پاور ہوتا نا تمہارے اندر تو تم تو سب اپنے کھیت سونے کے بنا لی ہوتے اب تک۔ اور نیتیں اتنی خراب ہیں، بنا کے دے سکتے ہو، دوسرے کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو۔ نیت اتنی خراب ہے، تالاب پاٹ لیے، جھاڑی جھکاڑ کاٹ لیے، پیڑ اور جنے کیا کیا کاٹ کوٹ کے کھیت بنائے پڑا ہے، بڑے بڑے چکروٹ کاٹ کے چھوٹی چھوٹی مینڈ چھوڑی چھوٹی چھوٹی۔ اب بھی اس کا کلیجہ نہیں بھرا ہے، اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کو بھی مینڈ پہ جھگڑا ڈالے پڑا ہے۔ انہوں نے لپٹس کے یا پاپلر کے پیڑ لگائے تھے، 5 سال کے بعد برابر والے نے مینڈ کو دھکیا دے، پیڑ اپنی طرف اور مینڈ ادھر۔ اب پردھان کیا کرے؟ پردھان کو معلوم ہے کہ یہ مینڈ کہاں تھی، پیڑ کس نے لگائے تھے، مگر اسے ووٹوں کا لالچ ہے۔ جو قوم اگر ذرا سا حق فیصلہ نہ کرے، وہ کبھی بادشاہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو نیتیں۔ ایک انسان نکاح کے بعد 2 کلو چھوارے دے دیے، لو نکاح کے چھوارے بانٹو، تو اس کی نیت اتنی خراب ہے، ایک بچوں مڑا کے لو بچوں اور ایک اپنی جیب میں۔ جتنے اوروں کو دیے اتنے خود لیے، ساری جیبیں بھر لی۔ جب 2 کلو چھواروں پر تم فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ کیسے بنائے گا؟ بولیے سبحان اللہ۔ ایسا کرو، ایک ڈنڈا لیا، ان پہ بھی اگر یہ نعت پڑھنے کھڑے ہو جائے نا تو اگر نوٹ زیادہ آنے لگتے ہیں تو ان کا شیر بڑھ جاتا ہے۔ اب کیوں نہیں بولتے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ جو کام دل سے ہوتا ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم دونوں صبح صبح مل گئے، مصافحہ کیا، مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی عمر آج کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی چلو آج طبیعت چاہ رہی ہے بازار سے مچھلی خرید لائے۔ جیب میں جب دیکھا تو اتنے پیسے نہیں تھے جو ایک مچھلی خرید لیتے، اور ان کا کردار کیسا تھا، کریکٹر کیسا تھا، نبی نے دنیا ہی میں کہہ دیا تھا عمر تم چلتے پھرتے جنتی ہو۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، یہ 22 لاکھ، اور تم 3 ایکڑ زمین ہونا تو چھت پہ کھڑو کہتا لڑکے کی منگنی میں بلٹ چاہیے، بلٹ، 3 ایکڑ کا جوتا ہوں، 3 ایکڑ کا جوتا۔ ظلم کر رہا، لڑکوں کی شادی تھوڑا کر رہا، بیچ رہا، بیچ۔ حضرت عمر نے جب جیب دیکھی تو اتنے پیسے نہیں تھے جو مچھلی خرید لیتے، مایوس ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بھائی عمر کیا بات ہے؟ کہا ایسے ایسے معاملہ تھا مگر جیب میں دم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے میں ترکیب بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا دونوں لوگ پیسے ڈال لیتے ہیں اور ایک مچھلی خرید لیتے ہیں، اور آدھی آدھی کاٹ لیتے، آدھی آپ لے جائیے آدھی میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تم نے کبھی فیصلہ کیا؟ اتنا حسد، اتنا کینہ، نماز تو پڑھ لے گا مسجد میں مگر مسجد کے گیٹ پہ جھوٹ بولتا، دل اتنا کالا ہے، اتنا کالا ہے۔ حج بھی اگر کری آیا نا تو اللہ معاف فرمائے، دیکھو اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا